کہا جاتا ہے ایک عورت تھی جس نے شوہر کی وفات کے بعد مجبوری اور تنہائی کے سائے میں دوبارہ شادی کی۔ اس کے پاس ایک ننھا سا 3 سالہ بیٹا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ نئی زندگی میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی۔ نیا شوہر امیر بھی تھا، نرم دل بھی۔ ابتدائی دنوں میں وہ بچے سے پیار کرتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا جیسے وہ اس کا اپنا ہی خون ہو۔ مگر یہ محبت زیادہ دیر نہ ٹکی۔ 1 سال بعد جب گھر میں اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا، جیسے دل کے ترازو میں وزن بدل گیا۔ سوتیلا بچہ اب اسے بھاری لگنے لگا۔ وہی ہاتھ جو پہلے شفقت سے بچے کے سر پر پھرتے تھے اب اس کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے سکے بیٹے کے لیے نئی سائیکل اٹھا لایا۔ چھوٹا یتیم بھائی دروازے کی چوکھٹ سے کھڑا حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتا رہا اور ماں کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اسے بھی ایک سائیکل لے دو، یہ بھی بچہ ہے، یہ بھی خوشی کا حق رکھتا ہے۔ شوہر نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ اس موضوع پر بات کی تو میں اسے اسی گھر سے نکال دوں گا۔ ماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ ایک ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کرتی۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بچے جوان ہونے لگے۔ شوہر نے اپنے بیٹے کو بہترین اسکول میں داخل کرا دیا، مگر سوتیلے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ماں نے صبر کھو کر کہا، یہ درست ہے کہ وہ تمہارا خون نہیں، مگر وہ انسان ہے، تعلیم اس کا حق ہے۔ کیا رحمت نام کی کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں بچی؟ شوہر چلایا، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اسے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ لڑکے نے ماں کے آنسو دیکھے تو چپ نہ رہ سکا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ تھامے، اس کے آنسو پونچھے اور کہا، ماں میں نہیں دیکھ سکتا کہ میری خاطر آپ روز ذلت برداشت کریں۔ میں چلا جاتا ہوں، مگر آپ روئیں گی نہیں، میرے ساتھ یہ وعدہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چند کپڑے اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ماں کا دل آگ میں جلنے لگا۔ وہ آسماں کی طرف ہاتھ اٹھا کر روئی، اے میرے اللہ، میرے یتیم بیٹا تیرے حوالے ہے، تو اس کا نگہبان ہے، تو اسے سہارا دے، اسے محفوظ رکھ۔ میرے بھائیوں، وقت بیتتا گیا۔ ایک دن جب شوہر گھر آیا تو بیوی کو اداس نہیں بلکہ پرسکون دیکھا۔ حیران ہو کر بولا، تم خوش ہو، تم اپنے بیٹے کے جانے پر غمگین کیوں نہیں؟ بیوی نے آنسو بھری مسکراہٹ سے کہا، کیونکہ میں نے اسے اس ذات کے سپرد کیا ہے جو کبھی تھکتا نہیں، جو کبھی بھولتا نہیں اور جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ شوہر ہنسا اس کی یہ بات سن کر، دنیا کسی پر رحم نہیں کرتی، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے، مگر وقت ہمیشہ میرے بھائیوں وہ دکھاتا ہے جو سچ ہوتا ہے۔ وقت ہمیشہ سچ دکھا دیتا ہے۔ سالوں بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی بیٹا کھڑا تھا۔ خوبصورت سا چہرہ تھا، ساتھ اس کی بیوی اور گود میں اس کا بچہ۔ ماں بے اختیار اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ پوچھا، بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو خالی ہاتھ گئے تھے، پناہ بھی نہیں تھی، سہارا بھی نہیں۔ لڑکے نے ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، میں تو خود نہیں جانتا کہ میرا رب میرا کہاں سے کہاں لے گیا۔ میں کئی دن بھوکا رہا، کبھی مسجد میں سویا، کبھی باہر۔ مسجد کے امام نے مجھ پر رحم کیا، مجھے کھانا دیا، دین سکھایا، قرآن حفظ کروایا۔ میں مسجد کی خدمت کرتا رہا، پھر ایک دن لوگوں نے مجھے امام بنا دیا۔ انہوں نے میرے نکاح کا انتظام ایک یتیم لڑکی سے، جس کی بس ایک دادی تھی، دادی نے وفات سے پہلے ایک زمین چھوڑی، میں نے اس پر محنت کی، اللہ نے برکت ڈال دی، پھر ایک کے ایک بعد ایک زمین خریدتا گیا۔ اماں یہ سب کچھ اللہ نے دیا اور میں جانتا ہوں یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تھا۔ ماں کے آنسو رک نہیں، اس نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، تو نے یتیم کی لاج رکھ لی، تو نے ماں کی فریاد سن لی۔ اور شوہر حیرت میں ڈوب کر کھڑا رہ گیا، جیسے وہ جسے گھر سے نکال رہا تھا آج وہی اللہ کے فضل سے اس سے کہیں زیادہ کامیاب، عزت والا اور صاحب حیثیت تھا۔ سچ یہ ہے، رزاق صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و صحابہ کرام پر بے شمار درود و سلام۔